السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الأکبر والصلاة والسلام على سید البشر وعلى آلہ وأصحابہ السرج الغرر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ اعد لهم عذابا علیما۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی اور فیروز بختی ہے کہ آج ہم اس وقت امام احمد رضا لائبریری کے ہال کمرے میں ایک نہایت ہی سلگتے ہوئے موضوع پر سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، اور اس سلسلے میں علماء کرام، ائمہ مساجد، دانشوران قوم اور قوم کا نہایت ہی بیدار طبقہ اس وقت ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کی نیتوں کو خوب جانتا ہے۔ مولا کریم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کے اس اجتماع کو قبول فرمائے، اور جس کار خیر کے لیے اور مقصد نیک کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، پروردگار عالم ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تحفظ ناموس رسالت کے عنوان سے آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، مجھے یہ عنوان دیا گیا، یہ موضوع ملا کہ میں اس پر گفتگو کروں کہ ناموس رسالت پر حملہ کرنے والوں کی اسلامی سزا کیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، انشاءاللہ الرحمن میں اپنے اس مختصر سے وقت میں اسی تناظر میں تھوڑی دیر آپ سے خطاب کی سعادت چاہوں گا۔ اس لیے آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب الاولاد، فخر موجودات اور رحمت عالم، نور مجسم، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ناموس رسالت اسلام میں اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسلام سے ناموس رسالت کو ہٹا دیا جائے تو ایک ایسی باڈی بچے گی جس میں روح نہیں ہے، ایک ایسا ڈھانچہ ملے گا جس میں جان نہیں ہے۔ اسی لیے مجدد اعظم امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ،
انسان نہیں، انسان وہ انسان ہیں یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان دیے۔ تو جانے ایمان جس ذات کا نام ہے وہ ذات ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ تو اس نبی کی عظمت، اس نبی کا وقار اور تمام انبیاء کی عظمتیں، تمام انبیاء کے ناموس ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اس لیے اس اہمیت کو ہم نے نہیں بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے لے کر آج تک ہر دور میں امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع رہا کہ ناموس رسالت پر حملہ کرنے والوں سے کوئی سمجھوتا نہیں، اور ناموس رسالت پر کیچڑ اچھالنے والے، انبیاء کی گستاخی کرنے والوں کی صرف ایک سزا ہے، اور وہ ہے سزائے موت، سزائے قتل۔ ہر دور میں علماء حق کا اس پر اتفاق رہا، صحابہ کرام سے لے کر آج تک، اور یہ اجماع صبح قیامت تک رہے گا، اس اجماع کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ یہی مذہب جمہور ہے، یہی مذہب مہذب ہے۔ ہاں، کچھ مغربی دنیا سے وابستگی کے بعد اور مغربی فکر کے حاملین چند علماء نے کچھ الگ الگ باتیں کی، مگر اہل حق جانتے ہیں کہ ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور آپ ذرا غور کریں کہ یہ فطری تقاضا ہے کہ جرم جتنا بڑا ہو سزا بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے۔ ارے بولو بھائی، جرم کی قوت کے اعتبار سے سزا کی قوت کا اعلان ہوتا ہے۔ اب ہم جب گفتگو اسلام کے حوالے سے کر رہے ہیں تو میں آپ کو ایک ذہن دینا چاہتا ہوں، اسلام کے اندر جتنے بھی جرائم ہیں، جتنے بھی جرائم کا آپ تصور کر سکتے ہیں، ان تمام جرائم میں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی نبی کی ذات پر حملہ کرے، کوئی نبی کی گستاخی کرے۔ آپ اس طرح سے دیکھ لیں، سب سے بڑی عبادت نماز، روزہ، حج، زکات، لیکن نماز نہ پڑھنے والے کو جمہور کے مذہب کے مطابق قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسے اس کے پہلو ہیں، اسے سمجھایا جائے، اس کے مراتب۔ زکات کسی نے نہیں دیا تو اس کی سزا قتل نہیں، کسی نے حج فرض ہونے کے بعد حج نہیں کیا اس کی سزا قتل نہیں، قربانی واجب ہے قربانی نہیں کیا اس کی سزا قتل نہیں۔ نماز، روزے، حج، زکات جو شاعر اسلام، ارکان اسلام ہیں، اگر کوئی وہ نہ کرے تو اس پر یہ سزائیں نہیں ہیں۔ اگر اسلامی حکومت بھی ہو تو مختلف طریقے سے اسے راستے پہ لانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اتنی عظیم عبادتوں کا نہ کرنے والا، اسے قتل کی سزا نہیں دی جاتی، مگر جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اس کی سزا صرف اور صرف قتل ہے، سزائے موت۔ یہی چیز ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسلام میں اگر سب سے بھینکر کوئی جرم ہے اور سب سے بڑا کوئی گناہ ہے تو وہ ناموس رسالت پہ حملہ کرنا ہے، اس لیے اسے قطعاً معافی کے لیے کوئی راستہ نہیں ملتا۔ اب آئیے ذرا اس طرف بھی دیکھیں کہ خود اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے، خود اس بارے میں صحابہ کرام کا عمل کیا ہے، اس لیے کہ اس امت کے سب سے پہلے مخاطبین وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور اسلام کو سب سے بہتر اور سب سے اچھے طریقے سے سیکھنے اور سمجھنے والے
وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب آئیے ذرا اس حوالے سے ہم دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور ابھی آپ نے حضرت علامہ مفتی کرام الحق صاحب قبلہ سے اس حدیث کے حوالے سے چند باتیں بھی سنی کہ کعب بن اشرف یہودی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہجو کیا کرتا تھا، توہین آمیز اشعار لکھا کرتا تھا جس سے قلب نازک کو تکلیف پہنچتی تھی، اور وہ کفار مکہ کی مدد کرتا تھا، وہ اس کے اشعار پہ ہنستے تھے اور رسول پاک علیہ السلام کو اس کے اشعار سے تکلیف پہنچتی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام تک اس کے متعدد کلام پہنچے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت ہوئی، تو میرے آقا خود فرماتے ہیں من کعب بن اشرف، کون ہے میرے دیوانوں میں جو کعب بن اشرف کا کام تمام کر دے؟ یہ کون فرما رہا؟ وہ جس ذات کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، وہ یہ فیصلہ صادر فرما رہے ہیں کہ جو نبی کا گستاخ ہے اس کی سزا قتل ہے۔ فرماتے من کعب بن اشرف، اٹھا کے دیکھیے بخاری شریف، کون ہے جو کعب بن اشرف کو اس کے انجام تک پہنچائے؟ حضرت محمد ابن مسلمہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ شرف ہمیں عطا کیا جائے، اور وہ گئے اور جانے کے بعد اس وقت تک واپس نہیں آئے جب تک اسے جہنم رسید نہیں کر دیا، جہنم میں پہنچا کر کے واپس آئے۔ اچھا، یہ رسول پاک علیہ السلام کا خود فرمان۔ اب آپ دیکھیں خود صحابہ کا جذبہ ایمانی کیا ہے، خود ان کے عمل کا تقاضا کیا تھا۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ایک نابینا صحابی جو ظاہری آنکھوں سے نابینا تھے اور انہیں اپنی ایک باندی سے بڑی محبت تھی، بڑی خوبصورت تھی، اور اس سے ان کے 2 بچے بھی تھے۔ خود ان کا بیان ہے کہ وہ باندی جو ولد تھی، ولد اس باندی کو کہتے ہیں کہ جس سے آقا کے بچے ہوں، مالک کے بچے ہو جائیں تو وہ باندی ولد ہو جاتی ہے۔ تو اب 2 بچے تھے اور فرماتے ہیں کہ میرے بچے موتیوں کی طرح سفید تھے، بڑے خوبصورت بچے، بیوی خوبصورت ہو، اس سے پیدا ہونے والا بچہ بھی خوبصورت ہو، اور بیوی آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہو، تو آپ کے گھر کا ماحول اس بیوی کے حوالے سے آپ کے دل میں کس قدر اس کی محبت اور اس کے لیے کتنی جگہ ہوگی، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ مگر وہ شریرہ نہ جانے اسے کیا سوجھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے متعدد بار گستاخیاں کی۔ تو وہ نابینا صحابی تھے، آپ نے اسے سمجھایا، پہلے یہ سمجھا کہ شاید اس نے نادانی میں یہ باتیں کہہ دی، اسے سمجھایا اور اسے رسول پاک کی عظمت کا احساس دلایا، آپ کے تعلق سے جو قرآنی آیات اور جو اسلامی مزاج ہے اسے بتایا۔ مگر ایک رات جب آپ سو رہے تھے اور اس نے پھر چند کلمات گستاخی کے ادا کیے، تو آپ اٹھ کر کے کھڑے ہوئے اور آپ نے خنجر لیا اور اس خنجر سے اسے جہنم رسید کر دیا۔ اب وہ رات بھر مکان کے اندر اس کے خون سے پورے کمرے کا ماحول لطپت رہا۔ صبح ہوئی، یہ خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی عزت کی قسم دیتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ اس عورت کا قاتل کون ہے، اس عورت کو مارنے والا کون ہے؟ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو قانون اسلام سمجھا دوں۔ قرآن مقدس کے اندر صحیح رسم موجود ہے۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص،
اے ایمان والو، تم پر اللہ نے قصاص کو فرض قرار دیا ہے۔ اب کوئی شخص اگر کسی کو قتل کرے گا تو مرد کے بدلے مرد کو قتل کیا تو مرد اس کے بدلے میں قتل کیا جائے، آزاد میں قتل کیا تو آزاد قتل کیا جائے۔ قصاص میں جو قاتل ہوگا وہ مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ یہ قرآن کی نص صریح موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس عورت کا قاتل کون ہے؟ میں اپنی اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے میں تمہیں آواز دیتا ہوں، وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ اب وہ نابینا صحابی اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، اٹھ کے کھڑے ہوئے اور ان کے بدن پہ کپ کپاہٹ تھی، ہاتھ کانپ رہے ہیں، بدن کانپ رہا ہے۔ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے بارگاہ رسالت میں پہنچے، حضور کے قریب پہنچے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس عورت کو قتل کیا؟ کہا یا رسول اللہ، میری یہ بیوی، میری یہ ام ولد باندی، میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، وہ بھی میرا بڑا خیال رکھتی تھی، میرے بچے اس سے ہوئے، میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، مگر رات جب اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی تو یا رسول اللہ نہ مجھے اپنی زوجیت کا خیال آیا، نہ اپنے بچوں کی محبت کا خیال آیا۔ یا رسول اللہ میں اس گستاخ عورت کی گستاخی کو دیکھ کر اپنے آپ کو روک نہ سکا اور میں نے اسے جہنم رسید کر دیا۔ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں میں ہی اس کا قاتل ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگوں اشہدوا ان دمہا حضر، آپ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے خون کو معاف کر دیا، اس کے اوپر کوئی اسلامی سزا نہیں بنتی، ان کے اوپر کوئی قصاص کا حکم نہیں آتا، میں نے انہیں اپنی طرف سے معاف کر دیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے ایک یہودیہ عورت کو بھی اسی طرح قتل کیا گیا، اس لیے کہ اس نے رسول پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کبھی بھی کسی بھی زمانے میں علماء حق نے اس بات سے کسی سے سمجھوتا نہیں کیا کہ گستاخ رسول کو معاف کر دیا جائے یا اسے کھلی چھوٹ دی جائے۔ آج کے ماحول میں جبکہ سوشل میڈیا کا زمانہ اور مغربیت کی غلامی کا اثر ہمارے ذہنوں پہ بڑھتا جا رہا ہے، افسوس یہ ہے کہ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو اہل حق سمجھتے ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں، مگر وہ چاہتے ہیں کہ ناموس رسالت پر اگر کسی نے حملہ کیا تو اس کی یہ اسلامی سزا تبدیل کر دی جائے، معاذ اللہ۔ اور میں اس حوالے سے جن لوگوں نے اپنی خدمات انجام دی ہیں اور جو لوگ دے رہے ہیں، میں ان سب کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عمل روح اسلام کے عین مطابق ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر یہ بات عام کر دی جائے اور دنیا کو یقین دلا دیا جائے کہ ہم بحیثیت مسلمان ہر گناہ کو شاید معاف کر دیں مگر رسول پاک کے گستاخ کو کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ یہ چیز دنیا کے تمام حکمرانوں کے سامنے آ جانی چاہیے اور یہ قانونی شکل میں ہم ایسا احتجاج مہذب انداز میں ایسی آواز اٹھائیں، ایسی تحریک چلائیں، ایسا ماحول بنائیں کہ دنیا کی ہر حکومت ہمارے اس مطالبے کو تسلیم کر لے کہ گستاخ رسول کی سزا صرف اور صرف موت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب یہ جو چند باتیں اس حوالے سے کی جاتی ہیں، 2-10 منٹ ٹائم ہے تو میں اس حوالے سے کچھ باتیں کہہ دوں جو نوجوانوں کو متاثر کرنے کے لیے مغربیت زدہ سوالات۔ حضور رحمت عالم سارے عالم کے لیے رحمت، یہ کون سی رحمت ہے
کہ اگر کسی نے ان کی شان میں گستاخی کر دی تو مسلمان اسے برداشت نہیں کر سکتا، اس کی سزا صرف قتل ہے۔ یہ کون سی رحمت ہے؟ اور اس حوالے سے ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گستاخوں کو معاف کیا۔ میرے آقا علیہ السلام کی شان میں کئی گستاخی کرنے والوں کو حضور نے خود معاف کیا۔ تو حضور کا اگر یہ عمل آپ دیکھتے ہو کہ حضور نے سزا دی، تو حضور کا یہ عمل کیوں نہیں دیکھتے کہ حضور نے معاف کیا؟ ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو میں بہت تفصیلی گفتگو تو نہیں کروں گا، اور بھی مقررین ہیں، مگر آج کے ذہن میں یہ جو چند باتیں سوشل میڈیا پہ عام کی جاتی ہیں اور ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس قانون اسلامی کے حوالے سے لوگوں کے ذہن کو منتشر کر کے اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ رحمت نہیں، یہ تو اسلام کا تشدد ہے، یہ تو خوخاری ہے، اسے رحمت نام دینا یہ بڑی غلط بات ہے۔ تو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے واقعی کوئی شبہ نہیں، ہم اس اعتراض کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضور نے معاف بھی کیا، بعضوں کو معاف بھی کیا اور بعضوں کو حضور نے سزا بھی دی، قتل بھی کرایا۔ مگر ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ نبوت و رسالت یہ انبیاء کا حق ہے، اور جس کا حق ہے صاحب حق کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے، مگر یہ حق کس کو ہوتا ہے؟ صاحب حق کو۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ مثال کے طور پر قوم کا جو بابا ہے، کسی ملک کا جو بابا قوم ہے، ملکی ہیرو جسے کہا جاتا ہے، اس کے سامنے کوئی اس کی گستاخی کرے تو اسے حق ہے وہ معاف کر سکتا ہے۔ ارے بولو بھائی، اسے حق ہے، مگر موت کے بعد اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس ملک کے آئین کے مطابق اسے سزا ضرور ملے گی، یہاں تک کہ سپریم کورٹ بھی اسے معاف نہیں کر سکتا۔ ارے بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب اس تناظر میں آپ یہ سمجھیں کہ رسول پاک نے جو بعض گستاخوں کو معاف کیا یہ میرے آقا کی رحمت ہے، بلا شبہ انہیں یہ حق ہے، میرے آقا نے اپنی ظاہری حیات میں معاف کیا، یہ ان کا حق تھا۔ مگر قانون اسلام کے حوالے سے آج اگر کوئی گستاخی کرے گا تو ہم قانون اسلام کے مطابق اس کی سزا کا مطالبہ کریں گے، کیونکہ صاحب حق کے جانے کے بعد پھر دوسرے کو معاف کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ دوسری چیز یہ کہ یہ جو بات اٹھائی گئی کہ آپ کہتے ہیں نبی پاک رحمت عالم ہے، رحمت للعالمین ہے، اس لیے معاف کر دینا چاہیے حضور کی رحمت کے واسطے، تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے عزیزوں، یہ عقل پر شاید چمگادر کا قبضہ ہو چکا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی عظمت سے کھلواڑ کرنے کا کوئی راستہ نکال لیا۔ اگر یہی بات ہے تو مجھے یہ بتائیے، دنیا کے اندر سب سے زیادہ امن پسند آج کے دور میں امن پسند کس ملک کو سمجھا جاتا ہے؟ جہاں پہ قانون سب سے زیادہ سخت ہو، جہاں قانون کی بالادستی ہو، اس ملک کو سب سے زیادہ امن پسند سمجھا جاتا ہے۔ چوروں کو، ڈاکوؤں کو، زناکاروں کو، لٹیروں کو اگر یہ کہہ کے چھوٹ دے دی جائے، ارے بھائی ہمارے ملک کے اندر کسی چور کو سزا نہیں، ہم بڑے امن والے لوگ ہیں، ہم کسی قاتل کو سزا نہیں دیں گے، ہم بڑے امن والے لوگ ہیں، ہمارے ملک میں تو رحمت ہی رحمت ہے، کوئی کسی کا مرڈر کر دے، کسی کا گھر لوٹ لے، کسی کی عزت پہ حملہ کرے، ہمارے یہاں کسی قانون پہ سزا نہیں، ہم بڑے امن والے لوگ ہیں۔ ایک شخص کے لیے جو تم امن دکھا رہے ہو وہ پورے معاشرے کو بد امنی اور زحمت کے جہنم میں ڈال دے گا۔
ارے بولو ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو رحمت یہ نہیں کہ مجرم کو چھوڑا جائے، رحمت یہ ہے کہ مجرم کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ دوسرا گستاخ جنم لے پائے۔ یہ رحمت ہے۔ تم نے رحمت کا معنی ہی نہیں سمجھا، قرآن مقدس نے سمجھایا اس کا مطلب۔ قرآن فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ ارے بھائی قصاص میں کیسے زندگی ہے؟ قرآن فرماتا ہے تمہارے لیے قصاص میں زندگی۔ ایک شخص نے کسی کو قتل کر دیا تو قرآن کہتا ہے کہ قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کرو۔ بولو ہے نا؟ قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کرو۔ تو لوگوں نے کہا بھائی یہ تو بڑا ظالمانہ فیصلہ ہے، ایک تو مر ہی گیا، اب دوسرے کو تم مار رہے ہو، یہ تو ظالمانہ فیصلہ ہے۔ اللہ نے کہا یہی تو رحمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسی میں تو زندگی ہے، اس لیے کہ جب ایک قاتل کو معلوم ہو گیا کہ قتل کرنے کے بعد بچ نہیں سکتے تو دوسرے کے اندر قتل کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، تو امن عالم فروغ پائے گا، لوگوں کی زندگیاں بچیں گی۔ اس لیے گستاخ رسول کو ضرور قتل کیا جائے تاکہ ہر قوم کے جو قومی ہیرو ہیں، مذہبی ہیرو ہیں، ان کے مذہب کا بھی تحفظ ہو، اور دنیا کے جتنے بھی مذہبی پیشوا ہیں وہ اپنے اپنے مذہبی پیشواؤں کے لیے تحفظ کا پیمانہ تیار کریں۔ ہم یہاں پر ساری دنیا کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ اگر آپ کسی ملک کی سفیر کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ آپ کے ملک کا سفیر ہے، تو سمجھ لو سارے سوسرا میں سب سے عظیم سفیر اللہ کے رسول ہے، جو اللہ کے سفیر بن کے ساری کائنات کے لیے آئے ہیں، اس لیے ہم ان کی گستاخی کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزوں، یہ چند باتیں مجھے آپ سے عرض کرنی تھی، گفتگو بہت لمبی بھی ہو سکتی ہے مگر کوئی فائدہ نہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پڑھیں اسلام کو، اسلام کے حوالے سے ہونے والے اعتراضات کو، پھر اس کا علمی اور عقلی جواب بھی لوگوں کے سامنے رکھیں، اور نہایت ہی مدلل معقول انداز میں ہم لوگوں کو انہی کے پیمانے سے سمجھانے کی کوشش کریں کہ اگر کسی دنیا دار شخصیت کے لیے آپ کا قومی ہیرو ہو، اس کی گستاخی آپ برداشت نہیں کر سکتے تو یہ تو سارے عالم کے لیے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا، اور سارے خلق کی طرف آپ اللہ کے آخری پیغمبر بن کے آئے۔ اس لیے ساری دنیا کے لیے امن یہی ہے کہ جو بھی کسی کا مذہبی پیشوا ہو اس کے عزت و ناموس پر حملہ نہ کیا جائے، اور ہمارے قرآن نے تو واضح ارشاد فرمایا کہ تم دوسروں کے معبودوں کو، دوسروں کے باطل معبودوں کو گالیاں نہ دو کہ وہ پھر پلٹ کے اللہ رب العزت کی شان میں گستاخیاں کریں۔ اس لیے نہ ہم دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں اور نہ اپنے پیغمبر اور اپنے رب کی شان میں گستاخی کو برداشت کرتے ہیں، اور یہ تشدد نہیں، یہی امن عالم کی ضمانت ہے، یہی علم رحمت ہے۔ مگر فرق یہ ہے کہ مذہبیت سدا ذہن اسے سمجھنے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے افراد کو، ہمارے علماء کو، ہمارے مشائخ کو اور تمام اہل حق کو ناموس رسالت کی تحریک میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے فرنٹ چیز پر، فرنٹ پیج پر، ہمارے دماغ کے فرنٹ پر، ہمارے دل کے فرنٹ پر اس چیز کو رکھ دے کہ ہم ناموس رسالت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اس کے لیے مناسب کام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی میرے خطاب میں لفظاً، معناً، عملاً، سہواً کسی بھی اعتبار سے میری کم علمی یا سبقت لسانی کی بنیاد پر خلاف شرع کوئی جملہ، کوئی لفظ اگر نکل گیا ہو تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر۔